کیا آپ ایک نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ اس کشمکش میں ہیں کہ کیا اپنے نام پہ خریدیں یا لمیٹڈ کمپنی کے نام پہ خریدیں؟ یہی چیز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے پراپرٹی بائی کرنا یا نئی انویسٹمنٹ کرنا ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے، فائنینشیل ڈیسیجن ہے، جو کہ بنیاد کرتا ہے ہمارے اثاثوں کے اوپر، ہماری ٹیکس پوزیشن کے اوپر اور ہمارے مستقبل کے پلانز کیا ہیں۔ اس لیے پراپرٹی خریدتے وقت یہ تعین کر لینا کہ بھائی میں نے اس کو اپنے نام پہ خریدنا ہے یا کمپنی کے نام پہ خریدنا ہے، یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی اپنے ذاتی نام پہ خریدتے ہیں تو اس میں کیا فائدے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے اس میں کیا چیلنجز فیس ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ اس کے فائدے یا پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر پراپرٹی آپ نے اپنے نام پہ خریدی ہے تو بہت سمپل ہے۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ نے پراپرٹی اپنے نام پہ خریدی ہے تو سب کچھ بہت سمپل ہو جائے گا، کم سے کم لیگل ایشوز ہیں اور ایڈمنسٹریٹیولی اس کا پراپرٹی کا کنٹرول بہت آسان ہے۔ پھر کیونکہ پراپرٹی آپ اپنے نام پہ خرید رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم بائر آپشن اویل کر سکیں اور انٹرسٹ ریٹ آپ کو اچھے مل جائیں۔ ایسے ہی عموماً انڈیویجول جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان کو بہتر مارگیج ڈیلز یا لیس انٹرسٹ مارگیج آپشن ملتا ہے اور مارکیٹ میں انڈیویجولز کے لیے آپشن بھی زیادہ موجود ہیں۔ پھر اگر آپ نے پراپرٹی بیچی تو آپ ایز این انڈیویجول کیپٹل گین ٹیکس الاؤنس اویل کر سکتے ہیں، جو موجودہ سال میں 3,000 پاؤنڈ تک ایگزیمپٹ ہے۔ ایسے ہی سٹیمپ ڈیوٹی، اگر آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں تو اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ کمپنی کو فرسٹ ٹائم بائر والی آپشن کہیں پہ میسر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی انکم پراپرٹی کا رینٹ بھی ہے، ساتھ آپ کی دوسری انکم بھی ہے، تو آپ کی ٹوٹل انکم میں سے آپ اپنا پرسنل الاؤنس ڈیڈکٹ کر کے ٹیکس دیں گے۔ کمپنیز کو پرسنل الاؤنس کی آپشن نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جیسے ہم نے ڈسکس کیا ٹیکسیشن کا، آپ کی ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے، آپ اپنا CGT جو ہے وہ علیحدہ پے کر رہے ہیں، اپنی انکم کے اوپر ٹیکس علیحدہ پے کر رہے ہیں، دیر از نو چانس آف ڈبل ٹیکسیشن۔ پھر سب سے اہم یہ کہ پراپرٹی کے اوپر آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے اور ڈائریکٹ مینیج ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی پراپرٹی اپنے ذاتی نام پہ خریدنے پہ جو آپ کو فوائد ہیں۔ اب ہم کچھ چیلنجز دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنے نام پہ خریدیں گے تو آپ کو کس قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سیکشن 24 جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کے مطابق اب آپ جو مارگیج انٹرسٹ پے کریں گے وہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہوگا، آپ کو صرف 20% ریلیف مل جائے گا مارگیج انٹرسٹ کے اوپر۔ اب سیکشن 24 کیا ہے اور یہ کیسے امپیکٹ کرے گا، اس کے بارے میں میری ایک اور ویڈیو موجود ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسری چیز کہ ہائر انکم ٹیکس ہو سکتا ہے، اگر آپ کی پراپرٹی سے انکم اور دوسری انکم ملا کے ہائر ٹیکس بریکٹ میں آپ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 45% یا اس سے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ پراپرٹی اپنی لمیٹڈ کمپنی کے تھرو خریدتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سیکشن 24 لمیٹڈ کمپنیز کے اوپر اپلیکیبل نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو انٹرسٹ آپ مارگیج پے کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا آپ کا ایکسپینس نکل جائے گا اور آپ کا منافع جس پہ ٹیکس دینا ہے وہ اس انٹرسٹ ڈیڈکشن کے بعد کیلکولیٹ ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ کمپنیز کا عموماً جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 19 سے 25% کے درمیان ہوتا ہے۔ ہائی ریٹ ٹیکس بریکٹ پرسنل والی ہو سکتا ہے کہ وہ اپلیکیبل نہ ہو۔ پھر جب آپ نے پراپرٹی کمپنی کے تھرو بائی کی ہے، آپ اپنے پروفٹ کمپنی کے اندر ریٹین کر کے اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں، کیپٹل گینز کا اس کے اندر ایشو نہیں آئے گا۔ ایسے ہی آپ کے لیے شیئرز، اسٹیٹ پلاننگ یا انہیریٹنس پلاننگ جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ جب آپ کے جوائنٹ وینچر یا لینڈر پارٹنرز یا انویسٹرز وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ہے تو ان کے ذہن میں پروفیشنل امیج کمپنی کا بہت اچھا آتا ہے بنسبت کہ اگر انڈیویجول کے نیم پہ ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لمیٹڈ کمپنی کے تھرو اگر آپ پراپرٹی بائی کر رہے ہیں تو آپ کو کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہائر مارگیج کاسٹ ہیں۔ موجودہ وقت تک جو کمپنیز کو مارگیج ریٹ ملتے ہیں وہ انڈیویجولز کی نسبت ہائر ہیں، ان کے ریٹ ہائر ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ ریٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کمپنیوں کو جیسے میں نے بتایا پرسنل الاؤنس نہیں ہے۔ اگر آپ کی کمپنی 1 پاؤنڈ منافع کرتی ہے یا 10,000 پاؤنڈ منافع کرتی ہے، اسے ٹیکس 19 یا 25% کے درمیان پے کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کمپنیز کو کیپٹل گین کی ایگزیمپشن نہیں ہے۔ 3,000 پاؤنڈ جو کہ انڈیویجولز کو اویلیبل تھے وہ کمپنیز کو اویلیبل نہیں ہیں۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن اپلائی کر سکتی ہے۔ ڈبل ٹیکسیشن مینز کہ پہلے آپ کی کمپنی ٹیکس دے گی، پھر جو اس نے منافع کیا ہے وہ منافع جب آپ ڈیویڈنڈ ڈرائیو کریں گے تو اس ڈیویڈنڈ کے اوپر آپ کو علیحدہ اپنی پرسنل ٹیکس ریٹرن کے اندر ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اور آخری چیز کہ
ایڈمنسٹریٹیولی کمپنیز کے پیپر ورک اور فائلنگ انڈیویجول کی نسبت زیادہ ہے. آپ کو ہر سال کمپنی کی ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے, کنفرمیشن اسٹیٹمنٹس بھی کرنی ہے, اور کمپنیز ہاؤس کے ساتھ اکاؤنٹس بھی کرنے ہیں, اور کمپلائنس بھی آپ نے دیکھنی ہے. کیا آپ کو اپنی کمپنی یا اپنے ذاتی نام کے اوپر پراپرٹی بائی کرنی چاہیے؟ دیٹ از یور اسٹریٹجک ڈیسیجن, جو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ سمپلسٹی چاہتے ہیں, ڈائریکٹ کنٹرول چاہتے ہیں, اور پرسنل اونرشپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوٹ کرے. بٹ اگر آپ لانگ ٹرم تھنکنگ کر رہے ہیں, ٹیکس ایفیشنسی چاہتے ہیں, پلاننگ چاہتے ہیں, تو کمپنی کا فارم کرنا از اے اسمارٹر آپشن. اگر آپ کو اس بارے میں مزید معلومات یا ہیلپ چاہیے تو کانٹیکٹ کیجیے. وی آر یور اسپیشلسٹ پراپرٹی اکاؤنٹنٹس. تھینک یو.